بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس یونٹ کی، جس چیپٹر کی، وہ ہے آل از ناٹ لاسٹ. یعنی ابھی کچھ کھویا نہیں، یا سب نہیں کھویا ہم نے، یعنی سارا کچھ ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب بھی کچھ باقی رہتا ہے. یعنی ایک امید کی جھلک اس ٹاپک میں نظر آ رہی ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سب کچھ کھو دیتا ہے، گنوا دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس. لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے نہیں نہیں، ابھی بھی امید باقی ہے. تو آل از ناٹ لاسٹ مینس ابھی بھی امید باقی ہے. تو پری ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. تو ادھر دیکھیے پہلا کوشچن ہے کہ وچ آئیڈیا کمز ٹو یور مائنڈ وین یو لک ایٹ دا پکچر اینڈ ٹائٹل آف دا اسٹوری. تو ایک تو آل از ناٹ لاسٹ ہے ٹائٹل اس کا. دوسرا اس میں آپ کے پاس بک میں بھی ایک پکچر میں نے بھی نیٹ سے گوگل کیا اور ادھر رکھ دیے. یعنی دونوں پکچرز کی تھیم ایک ہی ہے کہ نرس ہے جو پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہے کہ جہاں نرس ہے، ڈاکٹرز ہے، ٹریٹمنٹ ہے، وہاں امید ہے کہ انسان ٹھیک ہو جائے گا، بیماری سے نکل آئے گا، یا وہ جنگ جو صحت کی اور بیماری کی وہ لڑ رہا ہے اس میں وہ فتح یاب ہوگا. اور ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹرز اور نرسز بھی ایک امید کے ساتھ اس جنگ کو لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ ٹھیک ہو جائے. یہی یہ ٹائٹل بھی ہمیں بتا رہا ہے اور یہ پکچر بھی. The second part is of that, what do you think is the role of a nurse in the treatment of a patient. بڑا اہم ہوتا ہے کسی بھی نرس کا کردار، ٹھیک ہے نا، پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں، کیونکہ وہ جو ہے وہ ایک ہوپ ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. وہ نرس جو ہے ایک ہوپ ہوتی ہے کسی بھی پیشنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. یا وہ جو سٹاف ہوتا ہے، نرسنگ سٹاف، امید کی ایک کرن ہوتا ہے. ان کی ٹریٹمنٹ، ان کا شوق، ان کا لگن اپنی پیشے کے ساتھ، ان کا انٹرسٹ اپنے پیشنٹ کے ساتھ، ٹائملی اسسٹنس ان کی، ٹھیک ہے، اور وہ چیک اپ اور اٹینٹیو رہنا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں کسی بھی پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ میں، جو ایک نرس جو ہے وہ پلے کرتے ہیں جو یہ کردار. ٹھیک ہے. آ جاتے ہیں پیراگرافس کی طرف. تو پیراگراف 1 میں ہمارے پاس ہے کہ اٹ واز دا بگننگ آف مائی پروفیشن ایز اے نرس. آئی ورکڈ ان دا انٹینسو کیئر یونٹ آف نیورولوجی. Neurology means that a study of nerves. What as a young professional I wished to save the world. I was excited to see patients making quick recoveries from devastating accidents. Yet I was a pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی پروفیشن کا آغاز کیا، یعنی باقاعدہ طور پر اپنے کام کا آغاز کیا، تو جس شعبے کا کو اختیار کیا وہ نرسنگ کا شعبہ تھا. اور اس میں بھی ان کی ڈیوٹی انتہائی اہم جگہ پہ لگی. آپ یہ دیکھ لیجئے آئی سی یو میں، جسے ہم کہتے ہیں انٹینسو کیئر یونٹ میں، انتہائی نگہداشت جسے کہا جاتا ہے وہاں پر. اور اس میں بھی کہاں، کس ڈپارٹمنٹ میں؟ نیورولوجی کے. یعنی وہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو انسان کے برین سے، اس کے نرو سے، ٹھیک ہے نا، نرو سیل سے ان کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ان کی ڈیوٹی لگی ہے، یعنی ان کی ذمہ داریاں وہاں پہ ملی ہیں انہیں. اور ایز اے ینگ ڈاکٹر یقیناً جب انسان شروع میں، ابتدا میں کام کو سٹارٹ کرتا ہے، تو وہ جو ہائٹ ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ کی، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور بڑی خواہشات، بڑا پرجوش پرعزم کی میں سب کچھ کر گزروں گا، اور وہ کرتا بھی ہے، پوری محنت کرتا ہے، جس طرح سے ہمیں اس نرس کے کردار میں آگے پیراگرافس میں نظر بھی آئے گا. تو یہ تھی کہ میری خواہش ہمیشہ ہی ہوتی تھی کہ جو بھی کیسز آتے ہیں وہ بس فوری ریکور ہو جائیں اور پھر صحت یاب ہو کر یہاں سے چلے جائیں. تو زیادہ تر میرا سامنا جس طرح کے کیسز کے ساتھ ہوتا تھا وہ یہ ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی برین ڈیمیج کی وجہ سے وہ آئے ہوتے تھے، کہیں نہ کہیں نروز بریک کوئی ڈس آرڈر ہوتا تھا جن کی وجہ سے وہ آتے تھے. تو ان ڈس آرڈرز ہوئی ہوئی چیزوں کو آرڈر میں لانے کے لیے ڈاکٹرز اور یہ نرسز کام کرتے تھے. تو یہ نرس وہاں اپوائنٹ تھی. ٹھیک ہے. انتہائی اہم جاب، انتہائی اہم جگہ. ٹھیک. One day, standing at the bedside of a young bus accident victim, I wondered if she could make the same recovery as others. Here I had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کھڑی تھی، کیا
کسی مریض کے بستر کے ساتھ، اور وہ مریض بھی متاثر ہوا ہے کس چیز سے؟ بس کے حادثے سے. اور ایک انتہائی تیز رفتار بس نے ایک پیشنٹ کو، ایک انسان کو ہٹ کیا ہے، اور ایک ہستی کو ہٹ کیا. اس شخص کا، اس لڑکی کا نام ہے ہیرا، اور انہیں بڑی شدید قسم کی چوٹیں آئی ہیں، اور خاص طور سے اسپائنل. ٹھیک ہے، اسپائنل آپ کو پتہ ہے، اسپائن تو سب سے اہم ہے. تو جب آپ کی اسپائن کے معاملے میں انجری آ جائے، ریڑھ کی ہڈی میں اگر متاثر ہو جائے وہ کسی طرح سے، تو پھر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس شخص کو. ٹھیک ہے، اور یہ ہیرا جو ہے وہ روڈ کراس کر رہی تھی، اور ایک انتہائی تیز رفتار بس آئی اور انہوں نے ہٹ کیا اسے، اور انہیں بہت ساری چوٹیں آئیں. یہ کہتی ہیں کہ I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. vain ضائع، بیکار. ٹھیک ہے، اس کے بے جان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کئی ورزشیں کی تاکہ اس میں جان پڑ جائے، لیکن بیکار. Also I made her younger sister come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. ہاں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عزیز کو، جو انسان کا ہمراز ہوتا ہے، یا جس سے اسے بہت محبت ہوتی ہے، یا اس کا جو بہت قریبی ہوتا ہے، اس کی آواز ایک سورس بن جاتی ہے اس کے لیے نا، کہ دوبارہ زندگی کا رنگ اس میں آ جاتا ہے، وہ پھر اپنے آپ میں تازگی محسوس کرنے لگتا ہے. تو وہ اس آواز کا اثر بھی کہیں کوئی اثر دکھائے، کوئی جادو جگائے، ایسا سوچ کے اس نے کیا کیا، اس نرس نے اس کی بہن کو بلا لیا، اور اس کی بہن نے بھی آ کے اس سے گفتگو کرنا شروع کر دی. سو شی اسٹارٹڈ ٹاکنگ سو دیٹ شی may come out of that situation in which she is actually trapped by that accident, right? And the nurse is doing all these, she is taking these steps, she is applying these strategies just کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور اس کے جو ڈیڈ نیورونز ہیں ان میں دوبارہ سے لائف آ جائے. شی could see but not talk. وہ دیکھ تو رہی تھی، بات نہیں کر رہی تھی. Her eyes showed a certain helplessness, obviously. When you cannot move your hand, when you cannot move your body, when you cannot even speak, then you are helpless. Then anyone can feel helpless, right? تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کا چہرہ کہ میں کس قدر بیچار کی عالم میں ہوں کہ کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی. I could read her mind through her eyes. تو ظاہری بات ہے، کچھ لوگ چہرہ شناس ہوتے ہیں، وہ چہرے کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی جان لیا کہ by which feeling she is actually going to, or in which feeling she is actually at that time, or what she's feeling about herself, right? Then perhaps she wanted to say, please help me. Yeah, the idea she gained from her, the feeling is that, please help me. And she was asking for the help. Third paragraph is that a fellow nurse came near me and asked Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. ایک نرس ہیں جو ان کے قریب آتی ہیں، اور اب یہاں ہم اس نرس کے نام سے بھی واقف ہوتے ہیں. ایک تو پہلے ہم پیشنٹ کے نام سے واقف ہوئے کہ ہیرا اس کا نام ہے، یہاں آ کے اب ہم اس نرس کے نام سے ہمیں واقفیت ہوتی کہ اس نرس کا نام ہے راہیلا. کہتی ہے راہیلا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل مین دیر از نو چانس ٹو ون دس بیٹل ان وچ یو آر ایکچولی. تو کہتی ہیں کیا کر رہی ہو؟ ایک ناکام جنگ لڑ رہی ہو جس میں تم نے جیتنا نہیں ہے، جس میں تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. آئی واز شاکڈ، یعنی میں حیران رہ گئی اس کے اس جملے پہ نا. شی واز امیزڈ کہ ایک تو اس کی کلیگ ہے نرس، اینڈ ایک نرس، اور پھر اس طرح کی جو کیا کہ ہوپ لیس باتیں، ڈس اپوائنٹنگ باتیں ان کو کرنا. کہتے ہیں کہ دین آئی ریپلائڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہر برین پروسیس ہر سسٹرز وائس. کہتے ہیں ایم ٹرائنگ دیٹ، جو وہ ڈیٹیکٹ کر لے اس کا برین نا، دیٹ برین ڈیٹیکٹ دا وائس آف ہر سسٹر اینڈ may that her dead neurons can again come to life, and then she can be in a position to move or to speak. میں تو یہ کوشش کر رہی ہوں کسی طرح سے وہ بول پڑے، یا اس کے ڈیڈ نیورونز جو ہیں وہ کس طرح سے ایکٹیویٹ ہو جائیں، اس کی بہن کی آواز کو پہچان لیں. And also I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercises. This might help her walk like a normal person. اور ساتھ ساتھ میں یہ کوشش کروں کہ تمام ورزشیں اس لیے کہ کسی طرح سے وہ نارمل انسانوں کی طرح چل پھر سکے.
Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. وہ ڈاکٹر تھے سینئر, وہ تشریف لے آتے ہیں اندر, اور پھر کیا ہوتا ہے, he gave me an ironic smile and said, if you spend most of your hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend to other patients. یہ ironic means, میں اگر آسان سے لفظوں میں کہوں تو تنزیہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. کہتے ہیں وہ انداز میں مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا وقت تم اسی ایک مریض کے اوپر ضائع کر دو گی تو میرے خیال سے ہمیں باقی مریضوں کو دیکھنے کے لیے کچھ اور نرسز کا بندوبست کرنا پڑے گا, یا انہیں ہمیں ہائر کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, یا انہیں جاب دینی ہوگی, ٹھیک ہے, یا انہیں بھرتی کرنا ہوگا. ریکروٹ مینس یہ سارے لفظ جو میں نے کہے آپ سے, ہائر کرنا ہوگا, بھرتی کرنا ہوگا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا, پلیز گو اینڈ سی ادر پیشنٹس, وی ڈو ناٹ ہیو مچ ہوپ فار ہر. اب یہ دیکھیے سینئر ڈاکٹر ہیں اور ان کا بھی ایک ہی جملہ ہے. جو نرس کہہ رہی تھی کہ یو آر فائٹنگ لاس بیٹل, یہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی خاص امید نہیں ہے, لہٰذا برائے مہربانی جائیں اور دوسرے مریضوں کو بھی دیکھیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شی کین ایور واک اگین. میرا نہیں خیال, اب وہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اب یہ دوبارہ کبھی چل پائے گی. آئی واز اپسیٹ. یقیناً جب ایک انسان کسی سے بہت زیادہ اٹیچ ہو جائے اور کسی جاب سے مراد کوئی کسی بھی نوعیت کے کام سے, تو پھر اس میں کوئی بھی چیز مایوسی کی ہو تو پھر پریشانی کا تو لازمی ہے. The advice to leave the patient unattended did not seem right. And the second thing is that I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. Yeah. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اسے ہٹ جانے کا خیال تھا یہ اچھا نہیں تھا, وہ بہت سخت قسم کے ایکسیڈنٹ سے گزری تھی, تو اسے توجہ چاہیے تھی, اور وہ موقع جو توجہ کے ذریعے سے ملے, یعنی ایک نرس سے اسے ملے ٹریٹمنٹ کی صورت میں. An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. اور یہ ضمیر کی آواز جو ہوتی کبھی کبھی یہ اصل میں بالکل صحیح ہوتی ہے, 99.99% یا 100% صحیح, ٹھیک, اور اس کی گائیڈنس بالکل غلط نہیں ہوتی. کہتی میرے اندر کی آواز جو ہے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ایک کوشش اور کر لو اس کی خاطر. اور پھر کیا ہوا, I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctors in charge to shift her to the general ward. اب وہ کہتی میں چلی گئی اور سینئر نرس جو ان کی ہیڈ تھی ان سے کہا اس نے کہ میں اس سے کے قریب رہ کے اس کا علاج کرنا چاہتی ہوں, اس کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی, مجھے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے, آئی سی یو کے بیڈ کو خالی کر دیا جائے یا وہاں سے نکال دیا جائے. The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کا خیال یہ ہے کہ now she is helpless, she cannot get well once again, or she cannot be in a position to walk, therefore the best bed must be spared. ٹھیک ہے, خالی کرنا ہے پھر بستر. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب اس نے جب ٹھیک نہیں ہونا اور ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے تو پھر بستر خالی کر دیا جائے اور بیڈ خالی کر دیا جائے کسی اور پیشنٹ کے لیے. I was shocked to hear this. یہ سن کے مجھے بہت بڑا دھچکا لگا. The patient's family also requests me to help them fight the case. Something needed to be done. کہتے ہیں وہ ان کے بیچارے, ظاہری بات ہے رشتہ دار اہل و عیال وہ خود یہ چاہتے ہوں گے ٹھیک ہو جائے, تو انہوں نے ریکویسٹ کرنی, وہ مجبور ہیں, تو انہوں نے ان سے التجا کی کہ برائے مہربانی آپ کچھ کریں. تو کہتے ہیں اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ واقعاً کچھ کیا جائے. Something needed to be done. And I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. تو اب آپ مریض کے بہاف پہ چھوڑ دو گے تو پھر وہ خود کیسے ٹھیک ہوگا, خود سے. ظاہری بات ہے جس نے علاج کرنا ہے, جس نے ٹریٹمنٹ دینی ہے, ٹائملی ایکسرسائزز کروانی ہے, انجیکشنز لگانے ہیں, اس کو میڈیسنز دینی ہے, ٹھیک ہے, یا واک کرانا ہے یا کچھ بھی, تو وہ سارا کچھ چھوٹ جائے تو پیشنٹ پھر یہ سب کچھ خود سے تو نہیں کر پائے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب وہ پھر جب خود سے نہیں کر پائے گا تو وہ زندگی کی جنگ کیسے جیتے گا, ہار جائے گا. I made up a mind to risk my career and help the patient. ظاہری بات ہے یوزلی آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کیس ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, ایک زبردست ہٹ کے اپنے معاملے اس سے, کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ہوا ہے. اور یہ اس سٹوری کے اکراس یقیناً جو چیزیں ہوتی ہیں اکثر وہ واقع وقوع پذیر ہوتی ہیں, تبھی لکھنے والے لکھتے ہیں انہیں.
تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ بے شک میرا مستقبل، میرا کیریئر، میری نوکری داؤ پہ لگ جائے لیکن میں اس کی مدد ضرور کروں گی. I request the senior doctor to allow me to attend to this young helpless patient. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. کس طرح سے کیا ریکویسٹ، کس طرح سے کی، کتنا مجبور کیا ڈاکٹرز کو بھی اس نے ریکویسٹ کر کے انہوں نے، اور وہ تو وہ جانتی ہیں، ان کا رب جانتا ہے. اور بالآخر مطلب قائل کر لیا. یہ قائل کرنا آسان نہیں ہوتا، تو کتنے دلائل انہیں رکھنے پڑے، کتنا فائٹ کرنی پڑی ہوگی انہیں منوانے کے لیے اس بات کو کہ انہیں آئی سی یو میں رکھا جائے. اور بالآخر وہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ان ڈاکٹرز کو، اور انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر اسے رکھ لیجیے آئی سی یو میں. I continued to work on Hera, but she was not making much recovery. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. Miserable بری حالت میں، قابل ترس، قابل رحم حالت میں میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بستر پر پڑی ہوئی ہے، وہ کچھ نہیں کر پا رہی. جس طرح سے وہ بے بس تھی اس طرح سے کبھی کبھی انہیں بھی، ڈاکٹر نرس راحلہ کو بھی اپنی بے بسی جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی، اور وہ مسلسل ان کے اوپر کوشش کر رہی تھی لیکن کوئی ریکوری نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی جھلک، ٹھیک ہے، کوئی کلک نظر نہیں آ رہا تھا. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? I did not lose hope. اب ایک سوال خود سے کریں، could I be، یعنی کیونکہ وہ ایک امید کو لے کے آئی ہیں اور انہوں نے یقین دلایا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. اب کیا، اب یہاں پہ کوئی تبدیلی آ نہیں رہی، ریکوری آ نہیں رہی، بہتری آ نہیں رہی، تو اب وہ یہ سوچیں کہ کیا میں اس بات کو میں کیسے پھر ان کے سامنے ثابت کروں گی کہ دیکھو جو سٹینس مینس ویو پوائنٹ، ٹھیک ہے، میرا خیال تھا یہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اب میں اس کیسے ثابت کروں گی کہ میں نے کہا تھا یہ ٹھیک ہو جائے گی، اب یہ ہو گئی ہے. تو کوئی جھلک اس کی نظر نہیں آ رہی تھی اسے. پھر وہ کہتی ہیں کہ آئی کنٹینیو ٹو ورک ود پیشنس اینڈ کیپ ڈوئنگ ایکسرسائزز ود ہر. اور امید اس نے، آئی ڈڈ ناٹ لوز ہوپ، اس نے کہا میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور اس کے اوپر ورزش کا سلسلہ جاری رکھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوا کیا کہ گریجولی آئی کوڈ سی ہر میکنگ اے سلائٹ ریکوری. آہستہ سے تبدیلی اب آ رہی تھی، ہلکی ہلکی سی چینج اس نے محسوس کی. ون ڈے آئی واز تھرلڈ ٹو سی ہر لفٹ ہر لٹل فنگر، آل واز ناٹ لاسٹ. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں کام کہہ رہے کہ تھرلڈ مینس کام کہہ رہے، نہیں بہت زیادہ حیرت کا اظہار کر رہی ہیں یہاں پہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چھوٹی انگلی ہلا رہی ہیں، اسے موو کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی میں نے کچھ کھویا نہیں، ابھی بہت کچھ نہیں کھویا ہم نے. تو آل از ناٹ لاسٹ سے مراد کیا ہوا کہ ہم نے ابھی سب کچھ نہیں کھویا، کچھ نہیں گوایا. And I was sent on a 3 months training course to Karachi. I met all possible attempts to leave my patient in good hands. I think it must be to leave my patient in good hands. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کراچی جانا پڑ گیا کسی ٹریننگ کی وجہ سے، تو میں نے کوشش کی کہ ان کیئرنگ ہینڈس میں میرا پیشنٹ بھی ہو، جس طرح کی کیئر وہ خود کری تھی اسی طرح کے کچھ ہاتھوں میں کسی طرح سے اس کا مریض رہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. اور وہ کراچی چلی گئی ٹریننگ کے لیے. آئی ریٹرنڈ آفٹر 3 months ٹو سی مائی پیشنٹس بیڈ ٹیکن اپ بائی انادر. 3 مہینے کے بعد واپس آئے اور سیدھا چلی گئی اسٹریٹ اس بیڈ کی طرف جہاں پہ اس کا پیشنٹ تھا. تو دیکھتی ہیں کہ بیڈ تو کسی اور پیشنٹ نے لے لیا اور وہ بیڈ پہ نہیں ہے. مائی فیٹ فروز ٹو دا گراؤنڈ. جیسا لگتا ہے جیسے میرے پاؤں زمین میں کڑ گئے، بس جم گئے کہ کہیں کیا. اب انسان ہے 100 خیالات کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ. What happened? I did not have the courage to ask what happened. میرے اتنی بھی ہمت اب مجھ میں نہیں رہی تھی کہ میں یہ پوچھوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ بیڈ خالی ہے. As I stood near to the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. Popping means ابھرنا، ٹھیک ہے، اٹھنا. کہتے ہیں بہت سارے سوالات میرے ذہن میں اب ابھر رہے تھے. اب ظاہری بات ہے ٹھیک ہو گئی نہیں ہوئی، گھر گئی، زندہ ہے نہیں ہے، 100 طرح کے سوالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے کہ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی کاندھے کو تھپ تھپ آ رہا ہے. I turned around to see a young woman smiling at me. دیکھا ایک نوجوان خاتون ہے جو مسکرا رہی ہیں اس پہ. Are you looking for your patient? She said and gave me a big cute hug. کہتے کیا آپ اپنے مریض کو ڈھونڈ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اسے تلاش کر رہی ہیں؟
اور وہ مجھ سے گلے لگ گئی, میں اس سے لپٹ گئی. تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ڈڈ. تو شکریہ ادا کیا اس نے کہ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. I know you didn't allow them to make me lead a crippled life. crippled معذوروں والی. کہتے مجھے یقین ہے, میں جانتی ہوں کہ آپ نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک معذوروں والی زندگی گزاروں, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے چھوڑ دیں ایک معذوروں والی زندگی گزارنے کے لیے. I know, مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی, ٹھیک ہے, کہ آپ نہیں چاہتی تھی. I stood still until her family came around with big smile on their faces. وہ کہتے میں تو بالکل بس منجمد وہاں پہ, ٹھیک ہے کہ نہیں, کوئی حرکت ہی نہیں کر پانی. اور پھر دیکھا میں نے کہ اس کی پوری فیملی آ گئی ہے اور وہ سب مسکرا رہے ہیں, خوش ہیں, چہرے مسکراہٹوں سے سجے ہوئے ہیں, یعنی فتح یاب ہے, کامیاب ہے. تھینکس ٹو اللہ شی واز مائی پیشنٹ اسٹینڈنگ اینڈ واکنگ آن ہر اون فیٹ. پھر اس نے شکر ادا کیا خدا کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ یہ میرا مریض آج اس قابل ہو گیا کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے, چل سکتا ہے, تو تیرا شکر پروردگار. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. کیونکہ ظاہری بات ہے, ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس نے اس کو اس لیے نہیں پہچانا کہ وہ جب دیکھا تھا پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, ٹیوبس لگے ہوئے ہیں, نالیاں لگی ہوئی ہیں جسم میں, اور وہ جو ہے ICU میں پڑی ہوئی ہیں, تو 10 قسم کی چیزیں, جب سب کچھ اتر گیا تو یہ کلب فیس چینج ہے, تو اس لیے وہ انہیں پہچان نہیں پائی. She walked on crutches which she could leave in a few months. کہتے ہیں وہ crutches وہ بیساکھیوں کے, یا سٹک بھی کہہ سکتے ہیں آپ, تو بیساکھیوں کا لفظ زیادہ جو ہے وہ یہاں سوٹ کرے گا. ان کے سہارے یہ چل رہی تھی جو کچھ ہی مہینوں میں چھوٹ جانی تھی ان سے. I was so glad that I had done those exercises on her to keep her limbs in motion. کہتے ہیں وہ گلیڈ, خوش ہونے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں بہت خوش تھی کہ وہ تمام ورزشیں جو میں نے, یہ لمبس میں نے ادھر لکھ دیا, جوائنٹس کو جو اس کے ہاتھوں کے تھے, یا کمر کے تھے, یا پیٹھ کے تھے, پشت کے تھے, شولڈر کے تھے, یعنی اس نے ایکسرسائزز کی اس کے پیروں کے تھے, ٹانگوں کے تھے, تاکہ وہ ایکٹیو ہو جائیں, اور ایکٹیو ہوئے اور یہ ریزلٹس بھی آئے. آئی واز گلیڈ دیٹ مائی ایفرٹس بور فروٹ. ہاں, کہ انہوں نے پھل دیا, بور دینا, ٹھیک ہے, کہ میری محنتیں رنگ لائی. ہاں, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری محنت رنگ لائے. But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. کیونکہ سینئر ڈاکٹرز تک جو ہے انہیں کوئی امید نہیں تھی, سینئر نرسز کو کوئی امید نہیں تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی, اور یہ واحد تھیں جو ایک امید سے لڑ رہی تھی. تو کہتے ہیں میں نے شکر ادا کیا, اور مجھے بہت خوشی تھی کہ اللہ نے میری مدد کی ایک ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے میں. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. ظاہری بات ہے, انسان پھر جڑ جاتا ہے ایک دوسرے سے, اور یہ رشتہ محبت کا ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے بندھ گئے, جڑ گئے. I was humbled by their sense of gratitude towards me. تو بڑی انکسار, عاجزی فیل کر رہی تھی ان کی ان تمام تعریفوں سے, ٹھیک ہے, جو وہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جو جس طرح سے شکریہ وہ اس کا ادا کر رہے تھے, جس طرح سے سراہ رہے تھے اسے. I felt a sense of renewed strength in me. اب ایسا جب کامیابی دیکھتا ہے انسان کی, یار میں نے تو ایک ناکام پیشنٹ کو, جس کے بارے میں سینئر ڈاکٹرز مایوس, جس کے بارے میں سینئر نرسز مایوس کی بس یہ جنگ تم ہار جاؤ گی, تم ناکام ہو جاؤ گی, اور اس سٹیج پہ میں نے کامیابی لے لی, تو انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط فیل کرتا ہے, اپنے اندر ایک عجیب طاقت محسوس کرتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. اور انہوں نے لکھا بھی کہ where there is a will there is a way. کہتے جہاں چاہ وہاں راہ, انسان چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اور یہ اس کی کوششیں, اس کے خلوص, ٹھیک ہے, اس کی لگن, اور لگن کی سچائی, وہ صداقت, یہ سارے وہ پہلو ہوتے ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے وہ اس کو دلا سکتے ہیں. I was proud to be a nurse. وہ کہتے ہیں مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں ایک نرس ہوں, اور اس کو اس نے ثابت بھی کیا, جس طرح سے اس نے ان کی ہیلپ کی, جس طرح سے اس نے اس لڑکی کو کی مدد کی اور اس کی محنتیں رنگ لائی, تو واقعاً اسے فخر کرنا چاہیے ایک نرس ہونے پہ. اور اگلے لیکچر میں ملتے ہیں آپ سے اس کے کویشچن آنسرز کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.